بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے معزز ناظرین کرام، میں ہوں فردوس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایف تعلیمات۔ حضرات محترم، امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے اب تک جتنی ویڈیوز آپ کے خدمت میں پیش کی ہے اس میں سے اکثر و بیشتر میں نے مسائل کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کے سامنے اسماء باری تعالیٰ کے حوالے سے رکھوں، یعنی اللہ رب العزت کے جو بہت سارے نام ہیں، صفتی نام ہیں، ان ناموں میں سے کچھ نام مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے فوائد، اس کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں، جس میں سب سے پہلے میں آج اسم ذات یعنی اللہ کا جو ذاتی نام ہے، یعنی لفظ اللہ، اس کی شان کیا ہے یہ میں بتانے والا ہوں کہ لفظ اللہ کی شان کیا ہے اور اسم اعظم کس کو کہتے ہیں، اور اللہ کے اس اسم ذات کی برکت سے اللہ کا دوست بننے کا طریقہ، یعنی اللہ کا ولی کوئی بننا چاہے، ولایت کا درجہ حاصل کرنا چاہے تو کس طرح سے کر سکتا ہے، اس کے وظائف کیا ہیں اور اسم اعظم کس کو کہتے ہیں، یہی ساری باتیں میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ بس بنا اسکپ کیے ہوئے آخر تک بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل پر اگر پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ وہ اللہ، اس کا نام اللہ ہے، یعنی اس کا ذاتی نام، اسم ذات جو ہے وہ اللہ ہے، اور جو اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور یہ صرف اسی کے لیے ہی ہے کیونکہ اس کے سوا اور کوئی اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا نام ہی اسم اعظم ہے، یعنی اللہ رب العزت کا جو اسم ذات ہے یعنی اللہ، یہی اسم اعظم ہے، اور لفظ اللہ کا ایک ایک حرف کامل ہے اور اسی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جسے روز ازل میں ہر روح نے مانا کہ تو ہمارا اللہ ہے۔ وہ اللہ اس لیے بھی اللہ ہے کہ ہر کوئی اس کا طالب ہے اور وہ اس کا مطلوب ہے، اور کوئی اسے کسی نہ کسی رنگ میں اپنا محبوب بنائے بیٹھا ہے، اور وہ اللہ اس لیے اللہ ہے کہ ہر کوئی اسی کی تلاش میں صبح و شام سرگرداں ہے۔ وہ اللہ تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ ہر بندے کی منزل تو وہی ہے اور ہم اسی کے ہیں اور وہ ہمارا ہے، درمیان میں کچھ بھی نہیں۔ وہ اللہ تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ اسے اللہ کہنے سے دل سکون کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور ایسا سکون پاتا ہے جو اس کے سوا کہیں اور نہیں مل سکتا۔ وہ اللہ جسے اس نے چاہا اپنی معرفت سے مالا مال کر دیا، تو اس لیے بھی اللہ ہے کہ اس کا نام لینے سے دل بے قرار کو قرار آ جاتا ہے، ہر دل اسی کا شیدا ہے، ہر روح اس پر فدا ہے، کیوں نہ ہو کہ اس کی شان بہت ہی اعلیٰ ہے۔ وہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ ہمارے فہم و ادراک سے بلند و بالا ہے۔ وہ اس لیے بھی اللہ ہے کہ وہ ہمارا معبود اور ہم اس کے بندے ہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ہر چیز تسبیح خواہ ہے اور ہر چیز اسی کی بارگاہ، اس کی بارگاہ میں ہی سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اللہ وہ ہے جو احد اور واحد ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا رب ہے اور ہر شے کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے قدرت میں ہے، کیونکہ وہ ارض و سما یعنی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو
اور سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو تحت الثری اور فوق الشریع تک کی تمام غائب حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگا دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا کر دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو سالکوں کو راہ حق دکھاتا ہے اور طالبوں کی طلب پوری کر دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے اور اپنے رحم سے اپنے بندوں پر فضل و کرم کی بارشیں کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اپنے ملک میں جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے۔ جسے وہ عطا فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ محافظ بھی ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، تو بس وہ چیز اسی وقت جس طرح وہ چاہتا ہے ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس کائنات کو گہری نظر سے دیکھ، اس کے جلوہ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوست، اے دل و جان سے مان لے، اسے دل و جان سے مان لے اور اس کے میں خانہ میں توحید کا پہلا گھونٹ پی کر دونوں عالم سے بے خبر بیگانہ ہو جا اور زندگی کا ہر لمحہ اس کی یاد میں گزار دے، اور یہی سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور چونکہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی لفظ اللہ، اللہ کا جو اسم ذات ہے یعنی اس کا ذاتی نام اللہ، یہ اسم اعظم ہے، اس لیے اس کا ورد تمام اسرار و رموز کا خزانہ ہے، ہر قسم کے فیض و برکات کا منبع ہے۔ اس لیے جو اس اسم کا ہمیشہ ورد کرے اسے دین و دنیا میں کسی بھی چیز کی کمی کبھی نہ ہوگی۔ یہ اسم جمال کا مظہر ہے۔ لفظ اللہ قرآن مجید میں 2360 مرتبہ آیا۔ اس کے خواص اور فوائد بے پناہ ہیں، مگر ان میں سے یہاں چند میں بیان کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، یعنی ولی اللہ بننا چاہتا ہے، اس کی خواہش رکھتا ہے، تو اللہ کا دوست بننے کے لیے لفظ اللہ کا وظیفہ پھر اس کے لیے لازم ہے۔ اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اس اسم کو پڑھنے سے اللہ سے دوستی کا شرف حاصل ہوتا ہے، یعنی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ کے اس نام کو یعنی ذاتی نام کو لفظ اللہ کا وظیفہ اپنے لیے لازم کر لے۔ اس اسم کو پڑھنے سے اللہ سے دوستی کا شرف حاصل ہوتا ہے اور پڑھنے والا ولی اللہ بن جاتا ہے، کیونکہ جس کسی کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کے نام کی بدولت ہی ملا ہے۔ لہذا جو شخص اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 11,000 مرتبہ صبح اور 11,000 مرتبہ شام پڑھے اور کم از کم 7 سال تک پڑھتا رہے۔ اگر گن کر نہ پڑھ سکتا ہو تو 1 گھنٹہ فجر کی نماز سے پہلے اور 1 گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد، 1 گھنٹہ شام کی نماز کے بعد اور 1 گھنٹہ عشاء کی نماز کے بعد سانس کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ باطن کھل جائے گا اور روحانیت حاصل ہوگی اور اللہ کے خاص بندوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ صاحب کشف بننے کا وظیفہ۔ لفظ اللہ صاحب کشف بننے کے لیے بھی بہت ہی مؤثر ہے، لہذا جو شخص صاحب کشف بننا چاہتا ہے وہ 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام کے بعد تصور کے ساتھ اس اسم کو کھلا پڑھے۔ اگر ہلکی سی آواز کے ساتھ پڑھے تو زیادہ مناسب ہے، اور جب تصور قائم ہو جائے تو دل میں پڑھے اور دل پر ضرب لگاتا جائے۔ انشاءاللہ 3 سال تک اسی طرح پڑھنے سے
साहिब कश्फ बन जाएगा और इस पर बातिन के असरार वरमूज अया होंगे। तीसरा अमल यह है कि इश्क इलाही का हुसूल, यानी जो शख्स इस इस्म को 1000 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ने लगे तो इसका दिल दुनिया से बेजार हो जाएगा और याद इलाही की तरफ खूब माइल हो जाएगा। नमाज और नवाफिल पढ़ने में इसका दिल खूब लगेगा, यानी इस इस्म को पढ़ने से दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में खूब लगता है, जिससे अल्लाह का इश्क हासिल होगा। और जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत और इश्क की तरफ माइल हो जाता है, इसका ईमान बेहद मजबूत होता है, वो अल्लाह की खातिर जीने लगता है और इसके दिल से दुनिया कम हो जाएगी। बहरकैफ जो खुलूस दिल से इसका नाम लेने लगता है वो इसका बन जाता है और अल्लाह उस पर मेहरबान हो जाता है। और एक अमल इस तरह भी है कि जो शख्स उठते बैठते चलते फिरते कसरत के साथ इस इस्म को पढ़े, यानी जब याद आया उसी वक्त अल्लाह के लफ्ज का जिक्र शुरू कर दिया, तो उसे दुनियावी लिहाज से बेपनाह फैज़ो बरकत हासिल होंगे। अगर 1000 मरतबा गिन कर बाद नमाज फजर और 1000 मरतबा बाद नमाज इशा पढ़ने का मामूल बना ले तो वो मुस्तजाबुद दावात बन जाएगा। इसकी हर दुआ कबूल होगी, यानी उसकी दुआ में वो तासीर होगी कि जो दुआ वो करे अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमाए, बशर्ते कि हमेशा पढ़ता रहे। अगर कोई काम रुक गया हो तो इस इस्म को 40 दिन में 1.25 लाख मरतबा पढ़े, यानी लफ्ज अल्लाह को 1.25 लाख मरतबा 40 दिन में पढ़े। एक दिन में 3125 मरतबा पढ़ना है। रुका हुआ हर काम बन जाएगा। अगर कोई दिल ख्वाहिश या हाजत दरपेश हो तो वो भी पूरी हो जाएगी। गर्जे के लफ्ज अल्लाह पढ़ने से दुनिया के हर काम में बरकत पैदा होगी और परेशानियां खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी जो मैंने आपके सामने रखी आप इसको खूब अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि लोग इससे फायदा उठा सके। इसके अलावा भी और बहुत सारे वज़ाइफ हैं जो अल्लाह के नाम से है। इंशाअल्लाह आगे वीडियो में मैं आपके सामने पेश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।